الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ وحدہ لا شریک جل جلالہ و اعظم شانہ و اما نوالہ و اتم برہانہ دی حمد و ثناء بعد، حضور آقا دو جہاں سیاہ لا مکان باعث کون و مکان رسول انس و جام رسول ثقلین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس و انور دے اندر درود و سلام ہدیہ عقیدت پیش کرنے تو بعد پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت صاحبزادہ والا شان جناب صاحبزادہ نوید حسین صاحب مدظ اللہ العالی سجادہ نشید آستانہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ دربار شریف اللہ گجراں والا دیگر مقتدر علماء حضرات نعت خواں حضرات اور میرے معزز و محترم
سال دا عرصہ بیت گیا ہے۔ ایک دن آپ فرما دیں با یزید ذرا تا کی چک کتاب تے کٹ کے لیا۔ آپ ہولی جاز کر دن سونا تاک ہے کتھے؟ کمرہ ایک ہی ہے تے بہن دیا 8 سال دا عرصہ بیت گیا ہے، سونا تاک کتھے وے؟ تے آپ فرماندے نے 8 سال تے ہو گئے نہیں ایسے کمرے ہیں اجے تاک نہیں ہوں تکیا۔ عرض کیتی سونا تے چہرے تیرے تو نظر ہٹی ہوئے تے کسی اور پاسے گئی ہوئے نا۔ آمین آمین۔ میرے دوست جب میں چلتا ہوں تو پھر میں ہی چلتا ہوں، پھر آپ کی باری ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، آپ سنیں نا اور دیکھیں کہ پیر کا مرید کیسا ہوتا ہے۔ اور میں یہ اکثر جملہ بولتا ہوں، میرا یہ دعویٰ ہے جس کا جی چاہے نوٹ کر لے کہ جو مرید بن جائے وہ مرید رہتا نہیں، پیر بن جاتا ہے۔ مرید بننا ہی تو آتا نہیں لوگوں کو، جسے مرید بننا آ جائے وہ کب مرید رہتا ہے؟ وہ پیر بن جاتا ہے۔ مرید ایک ایسی مقام ہے، جب مرید بننا آ جائے تو بندہ پیر بن جاتا ہے۔ مرید بننا سیکھو۔ کوئی اس آستانے کا غلام ہے، کوئی کسی آستانے کا غلام ہے، مانتے تو سبھی ہیں نا، پیروں کو ہم سب مانتے ہیں، اپنے اپنے آستانے پہ ہم سب غلام ہیں پیروں کے، ہے نا، ہر ولی کے ہم غلام ہیں۔ اور یہ آپ ایک بات اور نوٹ کر یہاں کہ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں، اور آیت ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، آپ فرماتے ہیں کہ ہر نبی تے ایمان رکھو، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ہر نبی نو منو لیکن سب تو اللہ اپنے نبی نو منو۔ توجہ ہے نا، ہر نبی نو منو، ایک نبی دی بھی بے ادبی بے ایمان ہو جاؤ گے۔ ہر نبی نو منو پر سب تو اتے اپنے نبی نو منو، ایویں ہر پیر نو منو پر سب تو اتے اپنے پیر نو منو۔ بات ذہن چ رکھنا۔ حضرات محترم، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سلسلہ چشتیہ دے بہت بڑے صوفی، آپ اپنے مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکیوشی دہلی آپ دی خدمت حاضر سن تے مرشد نے فرمایا فرید جاؤ بازار چنا اتار دی دکان تو حکیم دی دکان تو ایک پڑیا بنوا کے لیاؤ، میری طبیعت ناساز ہے۔ پیر دے حکم تے بابا فرید الدین گنج شکر بازار گئے تے ایک اللہ دے ولی گزر رہے، عقیدہ اور طریقہ تو ہم دس چکیاں کہ مننا سب نو ہے، انکار ایک ولی دا بھی کرنا، بے ادبی کسے ولی دی بھی کرنی نہیں۔ توجہ رکھو، ایک اللہ دے ولی گزر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ جیڑا سانو ویکھ لوے انہوں اللہ جنت عطا فرمائے گا، جیڑا ساڈی دید کرے اللہ اس نو جنت عطا فرمائے گا۔ دید دا بھی بڑا مقام ہوتا ہے، لیکن یہ موضوع الگ ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے، پھر تو سا ڈسٹرب ہو سو مولوی لوگ لمبا بڑا کرتے ہیں۔ اچھا میرے دوست، اللہ دے ولی آئے، لوگ دوروں دوروں دید کرن پہ آؤندے، بابا صاحب آؤندے دیکھ کے چہرہ پھیر لیا ہے، واپس گئے تے مرشد نہیں ہونا جنی دیر تک مرید دے حالات تو باخبر نہ ہو۔ ٹھیک ہے نا، یہ مرشد دے خصائص سے شامل ہوندی یہ چیز۔ آپ گئے، مرشد فرماندن خواجہ قطب صاحب فرید آج بازار اعلان ہویا ہے سنیا ہی، عرض کیتی سونا سنیا ہے، فرمایا مڑ تکیئی جنت بڑی لب رہی سی لے لیو، تکیئی عرض کیتی سونا میں تے نہیں تکیا، فرمایا فرید تینوں جنت دی لوڑ کوئی نہیں سی، عرض کیتی سونیا جی اپنے پیر نو تکیا میں جنتی نہیں ہویا تے دوجیاں نو تک کے جنت ہون دی لوڑ بھی کوئی نہیں۔ اے مرشد نو منن دا انداز تو اندازتا پہ، اور اگے سنو تے مرشد پھر کرم کی میں فرمایا ہے، فرمایا فرید جے تو انج عقیدہ رکھنا ہے نا
تے انہاں نوں تے تکن والے جنتی سن جا قیامت تک تیری چوکھٹ تو گزردا رہا جیڑا اللہ انہوں بھی جنت عطا فرمائے گا. ہاں ایک کرم ہے جس پہ ہو جائے، ایک نظر ہے مرشد دی جدھے تے ہو جائے پھر او دا بیڑا پار ہو جائے. فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا اپنی آواز نو اپنے پیر دی آواز تو اچیاں نہ کریا جے. یا اللہ کیوں؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم، تہاڈے عمل ضائع ہو جان گے، وانتم لا تشعرون، اور اس اعمال دی ضبطی دا تہانوں پتہ بھی نہیں چلے گا، تہانوں ادراک بھی نہیں ہوئے گا کہ تہاڈے سارے عمل ضائع ہو جان گے. ادب اتنی اعلیٰ چیز ہے، اور کسی نے شاید اس واسطے آکھیا نا کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں سے. بھائی محبت ہے یو جدے چ ادب ہوئے، تے ادب ہے یو جڑا محبت نال ہوئے. خوف تو جڑا ادب کیتا جائے وہ ادب نہیں ہوندا، ادب وہ ہے جو محبت نال کیتا جائے. بات سمجھے چاہ رہی ہے نا میرے دوست؟ جنوں بھی اللہ نے مقام ولایت تے سرفراز فرمایا ہے، انہیں جو ایک بندہ بھی اپنی ماں دا گستاخ نہیں. ماں دا گستاخ نہ ولی ہو سکتا ہے، ماں دا گستاخ نہ نمازی ہو سکتا ہے، نہ حاجی ہو سکتا ہے. ماں تے باپ دا گستاخ نہ عابد ہو سکتا ہے، نہ زاہد ہو سکتا ہے. جنی دیر تک ماں راضی نہ ہوئے انی دیر تک نہ مرشد راضی ہوتا ہے نہ اللہ راضی ہوتا ہے. توجہ ہے نا؟ اور اگر اماں راضی ہو جائے، ماں کرم فرمائے چاہ تے مرشد دیاں نظراں آپ ہی ہو جاندی ہیں. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث سماعت فرما لو. حضور فرماتے صحابہ اگر میں محمد نماز پڑھ رہا ہوا، حضور دی نماز کتنی اعلیٰ ہوئے گی، اور حضور دی نماز سب نمازاں تو اعلیٰ ہے، تے نماز تو سجدہ سب تو مقام اعلیٰ ہے، سب تو رکن ہے سجدہ ہے. حضور فرماتے ہیں میں سجدے چھواں تے میری ماں مینوں آواز دے دے. حضور فرماتے ہیں صحابہ میں نماز چھوڑ دیاں اور اپنی ماں دی خدمت حاضر ہو جاؤں. یہ عظمت اور مقام ہے والدہ محترمہ کا. تو میرے دوست اج کل لوگ یہ پوچھتے نے کہ جی بچے ادب کیوں نہیں کرتے ماں باپ کا. غائب توجہ نال میری اس بات کو سماعت فرما لو کہ جی بچے ماں باپ کا ادب نہیں کرتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بہت ساری دیگر وجوہات وچوں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ماں باپ اپنے کردار کے اندر اور ماڈل اور نمونہ نہیں بچیاں نو پیش کر دے کہ وہ با ادب ہو. یہ ماں باپ واسطے گل ہے، بچیاں واسطے تقریر ہوئی ہے کہ ادب کرو. ماں باپ کی خدمت وچ گزارش ہے کہ اگر ماں بیٹھی ہوئے مسلے تے، سر تے دوپٹہ ہوئے، قرآن مجید سامنے ہوئے، ماں تلاوت کردی پی ہوئے، کیڑا بچہ ہے جڑا اس ماں نو گال کڈے گا؟ ماں بیٹھی ہوئے ڈش تے، فلم تکدی پی ہوئے، لباس ادھا ہوئے، سر تے چادر کوئی نہ ہوئے، پتر بے ادبی بھی کرے تے غلط تے نہیں نہ ہونا. گل سمجھ چاہ رہی ہے؟ آؤ میں تو اس دی مثال دے کے سمجھا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکیوشی دہلوی سلسلہ چشتیہ دے بہت بڑے پیر نے. آپ نو والدہ محترمہ حافظ صاحب کو لے کے گئی کہ حافظ صاحب میرے بچے نو قرآن پڑھاؤ. بڑی توجہ فرماؤ. حافظ صاحب میرے بچے نو قرآن پڑھاؤ. یہ واقعہ حضور غوث پاک دے بارے بھی آندا ہے، لیکن میں ایک کتاب وچ خواجہ صاحب دے بارے پڑھیا، میں اس والے نہ بہرحال ولی ہے جو بھی سمجھو اس نو غور نال سنو. آپ فرماندیاں نے حافظ جی میرے بچے نو قرآن پڑھاؤ. اسی اپنے بچیاں نو انگلی نہ لا کے انگلش میڈیم سکولیں ضرور لے جانے ہیں، لیکن درسگاہ یا حافظ صاحب کو بھیجنا یہ ساڈے واسطے بھی فضول ہی کم لگ رہا ہے. میرے دوست بڑی توجہ. امی فرماندیاں نے بیٹا
آؤ میں تمہیں حافظ صاحب کو چھوڑا، حافظ جی میرے بچے نو قرآن پڑھاؤ۔ حافظ صاحب بٹھا کے خواجہ صاحب کو فرما دیں بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین۔ توجہ ہے نا حضرات دی وقار تے اللہ دے نیک بندے، اللہ دے مادر زاد ولی۔ خواجہ صاحب فرما دیں استاد جی مینوں اتھوں نہ پڑھاؤ، مینوں پڑھاؤ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا۔ حافظ جی میں نو 15ویں پارے تو پڑھاؤ۔ فرمایا بیٹا پہلے 15 نہیں پڑھنے، آپ فرما دینے استاد جی پہلے 15 میری ماں نے میں نو قرآن دیاں لوریاں دے دے کے یاد کرا چھٹے نے۔ تائیں کہ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرما دینے سیرت فرزندہا از امہات چہرے او صدق و صفات امہات، کہ اگر بچیاں دی سیرت نو بیکھو انہاں دی ماں دا کردار جھلک دا نظر آئے گا۔ اگر ماں نمازی تے پرہیزگار ہوئے گی تے بیٹے عبدالقادر جیلانی ورگے پیدا ہونگے۔ اگر ماں نیک ہوئے گی بچے مجدد الفسانی ورگے پیدا ہونگے۔ اگر اماں نیک ہوئے گی بابا فرید جیسے بیٹے پیدا ہونگے۔ بابا فرید و دین گنج شکر میں صدقے جاوائیں امی فرما دیئے نے بیٹا نماز پڑھیا کرو۔ فرمایا بیٹا نماز پڑھا کرو۔ آپ عرض کر دے نہیں امی نماز پڑھیے تے ملتا کیے، ذرا ماں دی تربیت دے انداز تکنا۔ آپ فرما دینے بیٹا نماز پڑھو گے شکر ملے گی۔ آج کل دی ماں ہوتی تھے ٹافی چاکلیٹ یا کوئی اور چیز پیش کر دی، اس وقت شکر دا دور سی۔ فرمایا بیٹا نماز پڑھو گے تو شکر ملے گی۔ اس وقت بچے چونکہ میٹھی چیز نو پسند کر دیتے، اذان ہوئی تے بابا صاحب نے مصلی بچھا لے آئے، نماز پڑھن لگے نے۔ ماں دی تربیت دا طریقہ دیکھو، آپ نے شکر دی پڑیا بن کے مصلی تھلے رکھیے، بابا صاحب نماز پڑھ لئیے۔ دوستانے دی وقار امی شکر کی تھو ملے گی؟ فرمایا بیٹا مصلی اٹھاؤ شکر ملے گی۔ مصلی اٹھایا تے پڑیا نکلی کھا لئی۔ ظہر پڑی تے ٹیکر نو ٹیکن لگ پہ کس ویلے اثر ہوئے تے میں شکر کھاواں۔ بیٹا نماز پڑھ دا رہا، ماں شکر رکھ دی رہی، شکر دی عادت بھی پہ گئی، نماز دی عادت بھی پکی ہو گئی۔ آدھرا دوستہ توجہ فرما، بابا فرید و دین گنج شکر دی والدہ اپنا عمل کر دیا رہیاں، بابا صاحب اپنا عمل کر دے رہے۔ ایک وقت ایسا آیا امی دورے بیٹا دورے، ماں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی مولا تیرے در پہ لانا میرا کام تھا، اس کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے، ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے۔ حضرات دی بکار بڑی توجہ فرماؤ، ماں دی دعا نکلے تے جیڑی دعا ماں کرے اور رد نہیں جاندی، جیڑی اماں دعا کرے باقی ساریاں دعاواں دے رد ہون دا امکان ہے۔ پیر دی دعا ہو سکتا ہے خالی چلی جائے، ولی دی دعا ہو سکتا ہے اللہ قبول نہ فرمائے، کیونکہ اپنی مرضی ہے۔ امام صاحب دی دعا، خطیب صاحب دی دعا، سید دی دعا اللہ بھی اپنی مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے، پر جدو ماں دعا کرے اللہ فوراً قبول کردہ ہے۔ اس واسطے میرے دوستہ میں تینوں نسخہ دینا پہ آماؤ، جدو بھی کسے ڈاٹھے امتحان واسطے نکلو اپنی ماں دے قدمانو بوسے دے کے نکلیا کرو، اللہ کرم فرما دے گا۔
جیڑا ماں دا بے ادب ہوئے ماں بڑا ولیاں دی خدمت کرے اولیاء اللہ دی خدمت وچ بیٹھا رہے آؤ میرے دوستو خانے کعبے دی اندر مر جائے اگر اماں دا گستاخ تے کم نہیں دے پڑنا میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کتنے پیار دی بات سمجھا گئے آپ فرما جرے بے ادبا مقصود نہیں حاصلے پاویں بے ادب حضور دائے ہوئے پاویں بے ادب آل رسول دائے ہوئے تے پاویں بے ادب اصحاب رسول دائے ہوئے تے پاویں بے ادب ازواج رسول دائے ہوئے تے پاویں بے ادب اولیاء اللہ دا ہوئے تے پاویں بے ادب ماں تے باپ دائے ہوئے بے ادبا مقصود نہیں حاصلے تے نا درگاہے ڈھوئی باج ادب دے اے منے ظلم مقصدی تے پال سکیا اے کوئی ماں دعا کی ہے مولا میں فرید نو تیرے دروازے تے لے کے آئی ہاں میرے بنائے ہوئے بہانے دی بھی لاج رکھی میرے فرید نو بھی قبول فرما لے محترم سامعین بابا صاحب نے نماز پڑھیے نماز چلیاں پہلی باری پڑھیے نماز پڑھ کے مصلی اٹھایا ہے جدو والدہ نال ملاقات ہوئی ہے امی پوچھیا بیٹا نماز پڑھی سی امی حضور پڑھی سی بیٹا شکر ملیے امی حضور شکر تے ملیے پر آج پتہ لگا ہے اللہ تے شکر دے خزانے دیندہ سی تسی میں نو ایک کوپڑی دیندے رہے یہ وجہ تسمیہ ہے آپ نو گنجے شکر کہنے کہ آپ نو گنجے شکر کیوں کیا جاندہ ہے گنجے شکر کی وجہ تسمیہ آئے ہے کہ آپ نے مصلی اٹھایا تو تھلے شکر دا خزانہ پیا ہویا اس وجہ تو آپ نو گنجے شکر کیا جاندہ ہے میرے دوست ماں نے دعا دیتی ہے اج بھی ٹر جاؤ فرید کول بھیڑی لگی ہوئی جنہاں نو ماں دعاواں دے ویل حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ماں پانی طلب فرمایا نا کہ آپ کھڑے ہوئے پانی لین واسطے بیکھیا تے گھڑا خالی دوڑ کے بھر کے لے آئے اوندیاں نو ماں سو گئی تے بابا صاحب پھر ستے نہیں حضرت بایزید بستامی ماں دے سرہانے کھلوتے رہے تہجد دا وقت ہویا تے امی بیدار ہوئی تہجد پڑھن واسطے بیٹا تو ساری رات کھلوتا رہے امی میں آکھیا امی دوبارہ منگے تے دور نہ ہوا تے ماں پیالہ پھڑ کے پیتا بعد چیز